سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد آج کے اس مختصر درس شریف میں ہم زکوٰۃ کے کچھ مسائل جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے نصاب کا بیان کر چکے ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ عرض کیا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ عرض کیا کہ زکوٰۃ کن کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا منع ہے، یعنی جن لوگوں کو دی جا سکتی ان کا بھی بیان کیا اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ آج سے اور آئندہ کچھ دنوں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے جو مشہور مسائل عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو ہے وہ ان کا بیان کر دیا جائے تاکہ احباب کو اس کو یاد رکھنے میں پھر یوٹیوب کی صورت میں ریویژن کرنے میں بھی آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ جتنے غور سے آپ مشمل اور سوال سمجھیں گے اتنا ہی آپ کو جواب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں سوال بھی عرض کروں گا اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، لوگ یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے کچھ رقم جو ہے وہ جمع کی ہوئی ہے مکان وغیرہ شعبے کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے ہم نے رقم جمع کی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ لوگ ایگن اندیل جو ہے وہ مکان کا جمع کرتے رہتے ہیں۔ بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مکمل طور پر یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ بینک کے معاملات کے اندر نہ پڑیں، تو ٹوٹل مکان کی رقم کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ٹوٹل رقم جمع کرنا عام بندے کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ ایگن اندیل جو ہے وہ اسپارے کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایگن اندیل ہم جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں مکان کے لیے، سو اس رقم پر کیا زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کے ساتھ تلکھنیتت یہ مسئلہ بھی ہے۔ بعض اوقات یہ مسئلہ یوں بھی پوچھا جاتا ہے کہ بعض لوگ حج کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اور وہ خاص جو ہے وہ اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ اب تو ہمارے اس ملک سے منیمم 1,00,000 کروڑ سے کم کا تو حج کا پیکج بھی کوئی موجود نہیں ہوتا۔ سو لوگ یہ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ حج کے لیے ہم نے رقم جمع کی یا مکان خریدنے کے لیے ایگن اندیل اور ڈپازٹ کے طور پر ہم نے رقم جمع کی، کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سو اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ایسی رقم جو مکان خریدنے کے لیے جمع کی گئی یا حج پہ جانے کے لیے جمع کی گئی یا کسی اور نیک اور اچھے مقصد کی خاطر جمع کی گئی، اگر وہ رقم نصاب کو پہنچ گئی اور اس کے اوپر بقیہ ساری شرائط پوری ہو گئیں، سو ایسی رقم پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ایسی رقم اور اماؤنٹ پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ایک مسئلہ جو اس حوالے سے اور پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جہیز کا سامان بیٹیوں کے لیے وہ شیپے کر کے لوگ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور اس پر کئی سال جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔
جن میں کپڑے شامل ہیں، برتن شامل ہیں، جوتے شامل ہیں، بستر شامل ہیں، سو وہ حد نصاب سے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی حد نصاب سے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو بیٹی کے لیے جہیز بنایا گیا اور اس کا سامان جو ہے وہ جمع کیا گیا، پھر وہ کئی سال گھر میں پڑا بھی رہا، اور وہ حد نصاب سے یعنی 52.5 تولے چاندی سے اس کی ویلیو بھی زیادہ تھی، کیا ایسی جو ہے وہ رقم یا ایسا سامان جو ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ اس معاملے میں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سامان موجود ہوتا ہے گھر میں، وہ جہیز کی صورت میں ہو، یعنی جو بیٹی کے لیے جمع کیا گیا، یا وہ جہیز جو کہ خاتون خانہ وائف جو ہے وہ اپنے میکوں کی طرف سے ساتھ لے کے آئی۔ اور یہ بھی میں بات عرض کر رہی ہوں، یہ بھی ہماری غالباً یہ آخری جنریشن ہے کہ جن کی بیویاں جہیز لے کر آئی تھیں۔ اگوں مینوں یہ شہر بھی تو امید کوئی نہیں لگتی، جو حالات دائم ہے کہ میں جانتا ہوں اور آپ سے بہت زیادہ میں جانتا ہوں۔ یعنی ہم اپنی جنریشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ایسا سامان جو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا بنایا، یا ایسا سامان جو آپ کی بیوی کے جہیز کی صورت میں آپ کے پاس آیا، یا یہ ساری چیزیں جو ہیں، بعض کا جو دلہن ہوتی ہے جب اس کو مہندی کا سوٹ یا بارات والے دن کا سوٹ یا جو ہے وہ ولیمے والے دن کا سوٹ، وہ بہت کاسٹلی اور بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور پاکستانی روپوں میں تو لاکھوں میں ان کی قیمت جاتی ہے۔ بعض کا 10 12 لاکھ کے بھی میں نے سنے وہ جوڑے ہوتے ہیں، وہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں پھر آپ کو ریویژن کر دیتا ہوں کہ جو کپڑا، جوتا، سامان، جہیز، ڈنر سیٹ، واٹر سیٹ، بیڈ سیٹ، یہ ساری چیزیں جو بنائی گئیں وہ حد نصاب سے زیادہ ہوگی تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کے اوپر زکوٰۃ، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا وہ رول جو میں نے پہلے عرض کیا تفصیل کے ساتھ، اس کو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ بیسکلی طور پر جو ہے وہ صرف 3 چیزوں پر ہے، ایک سونا چاندی، دوسرا مال تجارت، اور تیسرا چرائی کے جانور، جن کی الگ ڈیٹیل اور تفصیل ہے، جس کو چونکہ وہ ہمارے معاشرے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ بقیہ سارا کچھ جو ہے، یہ جو چیزیں لوگ پوچھتے ہیں جو میں نے ابھی عرض کر کے منشن بھی کی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ کئی سال ہی کیوں نہ پڑی رہیں۔ لیکن اس میں ایک ڈیٹیل اور ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حاجت اصلیہ، جس کا ہم نے پہلے عرض کر دیا، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر بقیہ جتنا سامان اس طرح کا گھروں میں ہوتا ہے، جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے، حاجت اصلیہ سے ایکسٹرا ہے، جیسے یہ جہیز کا سامان بنا دیا گیا، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ مگر اس طرح کا سامان اگر زیادہ ہو اور حد نصاب سے زیادہ ہو جائے، حد نصاب بھی تھی 52.5 تولے چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہو جائے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، مگر ایسے بندے کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ فرسٹ آرڈر۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس اور تو اب کوئی چیز نہیں، اس کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں، بس اس نے بیٹی کے گھر بیٹی کا جہیز کا سامان ہی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس سامان میں جو بیٹی کے جہیز کا بنایا گیا یا بیوی ساتھ لے کر آئی، اس میں سونا اور چاندی شامل نہیں ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھ لیں۔ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا میں عرض کروں، کپڑے ہو گئے، جوتے ہو گئے، سیٹ وغیرہ مختلف ہو گئے، لیکن اس میں گولڈ اور چاندی شامل نہیں ہے۔ گولڈ جس حالت میں بھی ہوگا، وہ اگر بیٹی کے لیے بچا کے بھی رکھا گیا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ یعنی اس میں گولڈ اور چاندی اس کے اندر قطعاً شامل نہیں ہے، اس میں کپڑا، جوتا، بستر، یہ ساری ایکسٹرا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک سوال اس حوالے سے ہمارے ہاں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو اگر عرب میں اور وراثت میں اس کو کچھ زمین اور پلاٹ ملے اپنے باپ کی طرف سے، اور اس شخص نے باپ کی طرف سے عرب ملنے کے بعد
وراثت ملنے کے بعد یہ نیت کی کہ جب میری بیٹیاں جو ہیں وہ جوان ہوں گی تو میں ان پلاٹوں کو بیچ کر حاصل شدہ رقم جو ہے وہ میں ان کو دوں گا۔ مسئلے کی صورت سمجھ گئے؟ یعنی زمین ملی تھی، پلاٹ ملے تھے، جائیداد ملی تھی عرب کے اندر، سے شعبے نہیں کی، اس کو جائیداد وراثت میں ملی، عرب میں ملی۔ بعد میں اس بندے نے یہ نیت و ارادہ کیا کہ جب بیٹیاں جوان ہوں گی تو میں یہ جو عرب کے اندر مجھے زمین اور پلاٹ ملے ہیں میں ان کو بیچ دوں گا، اور بیچ کے ان کی رقم جو ہے وہ بیٹیوں کو گفٹ دے دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو پلاٹ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا زکوٰۃ نہ ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی زمین اور ایسے پلاٹ جو کہ عرب میں بصورت وراثت ملے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرمایا ہے کہ اس میں تجارت کی نیت بھی معتبر نہیں، اس میں تجارت کی نیت بھی معتبر نہیں ہے۔ ایسے پلاٹس اور ایسی زمین جو ہے جو بزنس کاز کی خاطر خریدی گئی، یہ سب سے ضروری پوائنٹ ہے مال تجارت میں زمین اور پلاٹ کے حوالے سے، کہ اگر کسی شخص نے زمین خریدی، پلاٹ خریدے اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ میں ان کا لین دین کروں گا، میں ان کا بزنس کروں گا، پھر اس پلاٹ کی ویلیو کے مطابق جب اس پر 1 سال گزر جائے گا تو اس کی ریسنٹ ویلیو جو ہے، اگر زمین کی قیمت کم ہوگی تو اس کے مطابق، مثلا 10 لاکھ کا لیا تھا، سال کے بعد وہ 9 لاکھ کا رہ گیا تو پھر 9 لاکھ، 10 لاکھ کا لیا تھا، سال کے بعد 11 لاکھ کا ہو گیا، پھر 11 لاکھ، یعنی اس کی ریسنٹ ویلیو جو ہے زمین کی، اگر وہ نیت تجارت کے ساتھ خریدی گئی، یہ لازمی یاد رکھ لینا، کس نیت کے ساتھ؟ وہ بزنس کے لیے اگر زمین یا پلاٹ خریدے گئے ہیں تو پھر جو ہے ان کی ویلیو پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ جو عرب کے اندر ملے اس میں تجارت کی نیت معتبر نہیں ہوتی، عرب میں جو زمین اور پلاٹس ملتے ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی نہیں۔ اس میں 1 یا 2 مسئلے میں وقت کی گنجائش کے مطابق مزید عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ بیان آگے جاری رہے گا، چونکہ میں چاہتا نہیں اس وقت کو آگے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے۔ ایک سوال عام طور پہ بعض اوقات اس طرح کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا گھریلو استعمال بھی ہوتا ہے اور ان کا بزنس استعمال بھی ہوتا ہے، گھریلو استعمال بھی ہے اور بزنس استعمال بھی ہے۔ جیسے بعض اوقات گاڑیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جن کا گھریلو استعمال بھی اور بزنس استعمال بھی ہوتا ہے۔ ایسے بعض اوقات بندہ بزنس کرتا ہے، سو بزنس میں ساتھ ہیلپنگ ٹول کے طور پر بندے کے پاس گاڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے کچھ بھائی جو ہے وہ ڈیلیوری کا کام جیسے ہوتا ہے، یعنی بیسکلی کام جو فور ایگزامپل حلال پیزے کا ہے، مگر اس پیزے کو ڈرائیو کرنے کے لیے کچھ گاڑیاں 2-3 جو وہ بھی ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی صورت میں جو گاڑیاں جو ہیں جو کمپنیوں کے پاس موجود ہوتی ہیں، ایسی گاڑیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ایسی گاڑیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، چونکہ وہ ایک ہیلپنگ ٹول ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں وہ گاڑیاں جو مال تجارت ہوں، جو اس لیے خریدی گئی ہے کہ اس کو میں بیچ کے نفع کماؤں گا، اس کے ساتھ میں بزنس کروں گا، ان کا معاملہ الگ ہے، مگر وہ گاڑیاں جو بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ کاروباری لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو گاڑیاں جو ہیں فار ایگزامپل کسی بندے کا شو روم ہے گاڑیوں کا، اس کے پاس 50 گاڑیاں ہیں کہ جو کہ اس نے بزنس اور تجارت کے لیے لی ہیں، ساتھ 2-3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ہینٹنگ لیورنگ کے لیے، کبھی کسی انصت کو بھیج دیا، کبھی کسی ملازم کو بھیج دیا، کبھی کہیں سے لے آیا، کبھی کہیں سے لے آیا۔ وہ اگر گاڑیاں 2-3 کسی کمپنی نے الگ رکھی ہیں سو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر خالصتاً وہ گاڑیاں، یعنی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جو کہ سامان تجارت اور وہ بطور بزنس کے لی گئی، پھر جا کے ان کی ویلیو جو ہے اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی، اور ویلیو بھی وہ جس کا وہ اصل میں مالک ہے۔ اس مسئلے کی بڑی ڈیٹیل ہے ہمارے مقامی حالات میں، کیونکہ بعض کا اگر ایک بندے نے ایک گاڑی 5 لاکھ کراؤنڈ کی لی، یعنی بزنس اور تجارت کے لیے، تو اس میں ممکن ہے اس کا اپنا 50,000 ہے، اور 4.5 لاکھ ہم مثال لے لیتے ہیں نا، 4.5 لاکھ اس نے بینک سے لیا ہوا ہے۔ اب وہ جو 4.5 لاکھ ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ بھی مائنس کر دیا جائے گا،
وہ بھی مائنس کر دیا جائے گا۔ اصل میں وہ بندہ مالک صرف 50,000 کا اس میں سے، اس حساب سے وہ اپنے سارے کاروبار کا حساب کر لے گا، اور جو اس کی اپنی ایگن ویلیو ہے اگر وہ نصاب تک اس طرح کے کاروباری بندے کی تو یقیناً نصاب تک جا پہنچتی ہے، تو اس کی ایگن ویلیو کے اوپر جا کے جو ہے وہ زکوٰۃ کے احکام جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کی اپنی ٹیکسی ہے، رکشہ وغیرہ ہے، تو ان گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ان گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی۔ ایک اور اس سلسلہ میں بات جو ہے وہ ہاں اس کے ساتھ جو ہوتی ہے بعض اوقات مشینری وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کسی بندے کے پاس ہو گئے بلڈوزر وغیرہ ہو گئے، یہ جو بگے برانچ ہوتی ہے، اس بگننگ برانچ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری مشینری جو استعمال ہوتی ہے، لفٹیں ہوتی ہیں، باقی بہت ساری مشینری جو ہوتی ہے، جتنی بھی مشینری ہے کسی مشینری پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کو اس کیٹیگری کے اندر لیا جاتا ہے کہ وہ ہنرمند کے افراد ہیں، وہ ارننگ ٹولز ہیں، ارننگ نہیں ہے، ہارڈ ویئر فیسٹ ہوتا ہے، ارننگ ٹولز ہیں وہ، بے شک وہ 1,000 کروڑ کا ہے، بے شک وہ 1,00,000 کروڑ کا ہے، بے شک وہ 4,00,000 کروڑ کا ہے، بے شک وہ ملین کا ہے۔ جو ارننگ ٹولز ہیں جن کے ذریعے کمائی کی جاتی ہے، جو مشینری وغیرہ ہے، جو بلڈوزر وغیرہ ہیں، جس طرح یہ ہمارے بھائی فریشر ہوتے ہیں، ان کے پاس جس طرح وہ کینچیاں ہیں، یعنی یہ ساری یہ ارننگ ٹولز ہیں، شعبہ اپنا اپنا ہے، ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا ہے، فیلڈ اپنا اپنا ہے۔ جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے مہنگے آلات ہوتے ہیں، مگر وہ ارننگ ٹولز ہیں۔ جو ارننگ ٹولز ہیں ہنرمند افراد کے لیے، ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، بے شک وہ مشینری کتنی مہنگی ہی کیوں نہ ہو۔ اب جو کچھ اس سے ارن کرے گا پھر اس کے اوپر جا کے جو ہے اس کمائی اور اس انتھیکٹ، بلکہ انتھیکٹ نہ کہنا چاہیے ہمارے دین میں، اس بچت کے اوپر، ہمارے ہاں انتھیکٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ بیسکلی بچت کے اوپر ہے کہ سال میں جو آپ نے بچا لیا آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے کہیں استعمال نہیں کیا، جو پاس موجود ہے وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہے، یہ بات سمجھنے والی، جو پاس موجود ہے یہی اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے ایکسٹرا ہے، اگر ضرورت ہوتی تو آپ یقیناً خرچ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کا آخری مسئلہ جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، ڈائمنڈ وغیرہ جو ہیں، ڈائمنڈ کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے اوپر بھی جب تک وہ ذاتی استعمال میں ہے ڈائمنڈ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ کسی بھی قسم کا ڈائمنڈ ہو، ڈائمنڈ پر بھی زکوٰۃ، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، مگر ہیرے اور ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں، وہ بے شک آپ کے پاس 1 کروڑ کا کیوں نہیں پڑا ہوا، ڈائمنڈ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ آپ کے پرسنلی اور ذاتی استعمال میں ہے۔ اگر وہ تجارتی اور بزنس کی خاطر جو ہے وہ لیا گیا ہے اور بزنس کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، سو پھر مال تجارت کے حکم میں آ جائے گا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ سو زکوٰۃ کے بہت زیادہ مسائل کا تعلق جو ہے وہ بندے کی نیت اور ارادے کے ساتھ ہے، جس کو اس کا اللہ جاننے والا ہے اور وہ بندہ خود جانتا ہے۔ ہم تو مسائل کی ایک مجموعی کنڈیشن کا بیان کر رہے ہیں، فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے کہ اس کی نیت و ارادہ کیا تھا جب اس نے فلاں چیز کو خریدا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم کے ساتھ ہم نے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جملہ عبادات میں غفلتوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔